بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس پوری کائنات کے لیے اور اس میں بسنے والے انسان و جنات کے لیے ایک سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا گیا، جس کو ہم اور آپ انبیاء کی جماعت کہتے ہیں،
اور انبیاء کو اس دنیا میں اللہ کے بھیجنے کا مقصد ہر زمانے میں نہ تو یہ تھا کہ ان سے مال کموایا جائے، ان سے دنیا حاصل کرا لی جائے، بلکہ جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں اللہ کے پیغامبر بن کر آئے ہیں، اللہ کی جانب سے جن کو میسنجر بنا کر بھیجا گیا ہے، ان کے آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ انسان و جنات کا تعلق رب العالمین سے جڑ جائے اور جڑنے کے بعد مضبوط ہو جائے، تاکہ جو شریعت اور جو قانون رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا ہے، انسان اس پر عمل کرے اور عمل کر کے امتحان میں کامیاب ہو، اور کامیابی کے بدلے میں اس کو جنت مل جائے۔ اور ہر زمانے میں جتنے انبیاء یا جو بھی نبی آئے ہیں، سب نے آ کر کے یہی کہا ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید کے الفاظ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ صرف یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں آپ سے پیسہ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے۔ اپنی قوم کو آ کر کے دعوت دیتے تھے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں کوئی عوض بدلہ نہیں چاہیے، ہم تو صرف تم سے یہ کہنے آئے ہیں کہ تم اللہ کو ایک مانو اور جانو، اور دل سے اس پر یقین رکھو، اور اللہ رب العالمین نے جو قوانین تمہارے پاس، تمہارے سامنے یا تمہارے لیے ہمارے ذریعے سے بھیجے ہیں، تم ان پر عمل کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آ کر کے یہی دعوت دی، شیس علیہ السلام نے آ کر کے یہی دعوت دی، یوشع علیہ السلام نے آ کر کے یہی دعوت دی، ہارون علیہ السلام نے آ کر کے یہی پیغام سنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، غرض ہر نبی نے آ کر کے یہی کہا ہے کہ اللہ تم سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کو ایک اکیلا جانو، اور اس نے جو قوانین تمہارے لیے اتارے ہیں ان پر عمل کرو، تاکہ زندگی تمہاری جنت بن جائے۔ ذہنی خیالات سے تم پریشان نہ ہو، گھر کی زندگی ہو یا گھر سے باہر کی زندگی ہو، ہر جگہ تم سکون سے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بھی یہی پیغام دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، مگر آپ نے آ کر کے کوئی الگ بات نہیں سنائی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو کلمہ لے کر آئے، لا الہ الا اللہ، وہ کوئی الگ کلمہ تھا، وہ کوئی مختلف الفاظ تھے، بلکہ وہی دعوت، وہی پیغام جو آپ سے پہلے کے انبیاء اور رسول دیتے ہوئے آئے قوم کو کہ اللہ کو ایک مانو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرو، زبان سے دل سے یقین رکھو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر کے بھی یہی دعوت دی،
اور جب آپ نے دعوت دی تو بہت سے مخالفت کے دور آئے، شدید مخالفتیں ہوئیں، لوگ دشمنیوں پر اتر آئے، نقصان پہنچایا گیا آپ کے ماننے والوں کو، خود آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، آپ کے چہیتے صحابہ کو وہ تکالیف، وہ آزمائشیں، وہ مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں کہ جو انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع وہ بھی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ مکہ والوں نے الگ الگ مصالحت کے لیے الگ الگ چیزیں آپ کے سامنے رکھی کہ ہم یہ بھی کر دیں گے، خوبصورت کسی عورت سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہوں یہ بھی مطالبہ پورا ہوگا، مال چاہتے ہوں وہ بھی ہم آپ کو دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر جو پیغام سنایا وہ الفاظ سننے ہی نہیں بلکہ یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ آپ نے فرمایا لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، کہ اگر تم میرے داہنے ہاتھ میں لا کر کے سورج رکھو گے اور بائیں ہاتھ میں لا کر کے چاند رکھو گے تب بھی یہ مشن میں چھوڑ نہیں سکتا، یہ تو رب العالمین کی جانب سے مجھے ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام قوم نے مانا یا نہیں مانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ اور باقاعدہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے 1.25 لاکھ کے مجمع کے سامنے اس بات کو رکھا تھا اور پوچھا تھا الا هل بلغت، کیا میں نے اپنے پیغام کو پہنچا دیا؟ خود صحابہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا تھا اور صحابہ نے بیک زبان ہو کر جواب دیا تھا کہ اللہ کے نبی قربان جائیں، آپ نے اپنی ذمہ داری کو پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کیا ہے، جو رب العالمین نے آپ کو ذمہ داری دی تھی وہ آپ نے مکمل طور پر ادا کر دی ہے۔ اللہ کے پیغام کو جو اللہ نے آپ کو پیغام دیا تھا امت کو پہنچانے کے لیے وہ پیغام آپ نے پہنچا دیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہ پیغام پہنچا کر اس دنیا سے پردہ فرما گئے، رخصت ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو پیغام پہنچا کر گئے جس کو ہم شریعت اسلامیہ کہتے ہیں، وہ پیغام ایسا نہیں ہے کہ بڑا معمولی سا ہو اور اس کو کوئی بھی انسان ایسا ہی عام مذہب سمجھ لے کہ ہاں ایک مذہب ہے اس پر عمل کر لیا، بلکہ وہ زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو اپنے عمل کرنے والے کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔ وہ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے کہ اپنے عمل کرنے والے کو کبھی بھی اس حالت میں نہیں چھوڑتا کہ اسے ایک لمحے کے لیے سوچنا پڑ جائے کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا ہے، بلکہ ہر لمحہ، عمر کا ہر حصہ کوئی بھی ہو، اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کو اب ایسا کرنا ہے، آپ کو اب ایسا کرنا ہے۔ اسی شریعت اسلامیہ میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو زمانے جاہلیت میں حلال تھیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی لوگ خوب ان کاموں کو کرتے تھے۔ بہت سے مواقع آئے، مثال کے طور پر شراب کا مسئلہ آیا، لوگ شراب پیتے تھے، صحابہ ایمان لے کر آئے، خوب شراب پی جاتی تھی، کیوں؟ کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ایک دن کسی صحابی نے مغرب کی نماز پڑھائی الگ، مگر وہاں آیات میں تبدیلی ہوئی تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب اب آپ نہیں جا سکتے۔ اور اس کے بعد تدریجاً آہستہ آہستہ شراب کی حرمت نازل ہو گئی۔ ایک موقع وہ تھا کہ قرآن مجید نے صحابہ کرام سے یوں کہا، اور صحابہ کرام آ کر اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے یسألونک عن الخمر والمیسر،
قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی شراب کے بارے میں کیا خیال ہے، جوئے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ آپ جواب دیجئے اِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، نفع کم ہے نقصان بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت آئی، ابھی یہ نہیں کہا گیا کہ شراب حرام ہے، فال نکالنا حرام ہے، یہ حرام ہے، نہیں۔ اس کے بعد موقع آیا آخری، تابوت میں کیل ٹھونکی گئی اور آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہاں آخری حکم سنا دیا گیا کہ آج سے شراب، جوا، چاہے وہ اپنی کتنی بھی شکلوں کو بدل لے، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے ناپاک گندے عمل، گندے اعمال میں سے ہے۔ فاجتنبوہ، بچو، اب کامیابی چاہتے ہو تو اس سے بچنا ہوگا۔ قرآن مجید نے آخری حکم سنا دیا کہ اب سے ان چیزوں کی اجازت اسلام میں قطعی نہیں ہوگی، چاہے کوئی کتنے بہانے بنا لے، رنگ و روپ بدل لے، شراب کے نام بدل کر بازار میں بیچا جائے، ایک قطرہ بھی کیوں نہ ہو، مکمل طور پر اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آپ چلیں یا دوسرے احکامات کو لے لیں کہ اسلام نے کوئی شعبہ نہیں چھوڑا، ہر ایک کے بارے میں یوں کہا کہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ جب آپ نے کلمے کا اقرار کیا ہے اور آپ اسلام ایک میدان کی طرح ہے، ایک فیلڈ کی طرح ہے، آپ نے اس کے اندر قدم رکھا ہے، آپ آزاد نہیں ہیں۔ ہاں، یہ میدان، یہ یوں کہہ لیں کہ مذہب اسلام مشکل نہیں ہے، مگر آپ آزاد بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یوں کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کی ربوبیت کا، اس کی بڑائی کا اقرار کریں، اس کی تعریفیں کریں، اس کی توحید کو بھی مانیں کہ وہ یکتا ہے، وہ صمد ہے، وہ احد ہے، وہ قادر ہے، وہ رازق ہے، سب کچھ مانتے ہوئے منمانی ہم اپنے کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ قبول نہیں ہوگا۔ تم نے اسلام کی اس عمارت کے اندر جب قدم رکھ دیا ہے اور جب تم نے دامن اسلام کو تھام لیا ہے تو اب آپ یہاں پر اپنی خواہشات پر عمل نہیں کر سکتے، بلکہ اپنی خواہشات اور اپنے خیالات کو ڈھالنا ہوگا اسلام کے سانچے میں، اسلامی خیالات میں۔ آپ کو اپنا ذہن بنانا ہوگا جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ مطالبہ کرتی ہیں، معاملات کو ڈھالنا ہوگا، اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا اسلامی ماحول میں۔ ہم یا کوئی بھی زبان سے تو اسلام اسلام کہے، خوب تعریفیں کرے اسلامی قوانین کی، اور خود کے معاملات ایسے ہوں کہ زیرو، اسلامی احکامات پر عمل نہ ہو، تو وہ صرف اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں وہ مسلمان ہیں مگر نام کے، عمل اور اعمال کے نام پر وہاں زیرو ہے۔ کیونکہ جب یہاں پر کچھ بھی کہہ دیا گیا وہ پتھر کی لکیر اور آخری بات ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن مجید نے اس کا بھی اعلان کر دیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں تو یہ مذہب بھی آخری مذہب ہے، یہ کتاب بھی آخری کتاب ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ کچھ بڑھایا جائے گا نہ کچھ گھٹایا جائے گا۔ اگر بڑھایا گیا
کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، وہ بڑھایا ہوا کوئی بھی کام بدعت کہلائے گا، اور بدعت کا جو انجام ہوگا وہ گمراہی ہے، اور گمراہی ضلالۃ فی النار، اس کا جو انجام ہے وہ صرف جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں آئے تو آپ پر پہلے آیت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اشارے مل گئے۔ جب صحابہ نے اس سورت کو سنا تو حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کا وقت قریب ہے، آپ جدا ہونے والے ہیں۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنا آخری حج کر رہے ہیں، قرآن مجید کی سورہ مائدہ کے پہلے رکوع کی 3 آیت نازل ہوئی، اور اس میں اس کو بالکل صاف کر دیا گیا، الیوم، آج، اکملت لکم، ہم نے آپ کے لیے مکمل کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے، کمپلیٹ کر دیا ہے، دینکم، آپ کے مذہب کو۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آج مذہب اسلام کے قوانین بالکل مکمل ہو چکے ہیں، اب اس کے اندر نہ کچھ گھٹایا جائے گا، کم کیا جائے گا، نہ بڑھایا جائے گا، جیسا اب ہم نے آپ کے لیے پیش کر دیا ہے، اور جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے قرآن کی شکل میں، اپنے ارشادات مبارکہ کی شکل میں، اب یہی مذہب اسلام ہے، اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، تا قیامت یہی مذہب ہوگا، جب تک قیامت کا سورج طلوع نہیں ہوتا، قیامت کے دن کا سورج طلوع نہیں ہوتا، اب اس دن تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی مذہب نہیں آئے گا۔ اور باقاعدہ اسی سورے میں ایک جگہ یہ بھی اعلان کیا گیا قرآن مجید کے بارے میں، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، پہلی کتابیں انجیل ہو، تورات ہو، زبور ہو، سب اب ختم ہو چکی ہیں، سب معزول ہو چکی ہیں، اب حکم قرآن کا چلے گا، اب احکامات قرآن کے ہوں گے، ہر میدان میں، تجارت میں، آپسی گھریلو معاملات میں، ہر طرح قرآن کا حکم ہوگا۔ اور اسی قرآن نے بہت سے احکامات نازل ہوئے، صحابہ کرام کو سمجھایا گیا، ایسے مت کرو، ایسے کرو، ایسے مت کرو، ایسے کرو۔ آج جو بات عرض کرنی ہے اور جو آپ سے کہنا ہے، وہ جو قرآن مجید کی آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، وہ مسئلہ ہے موجودہ زمانے میں جوئے کا مسئلہ، مٹکے کا مسئلہ، جو اتنا زیادہ عام ہے کہ اللہ رحم فرمائے کہ کوئی موبائل اس سے خالی نہیں ہے، بلکہ آج کل تو آپ تصور آف لائن کا کر ہی نہیں سکتے، جتنا آن لائن یہ چل رہا ہے اس کا اندازہ ہم اور آپ لگا نہیں سکتے کہ کتنا یہ عام ہو چکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اعلان کروایا گیا، رجس من عمل الشیطان، کہ سنو یہ شیطان کے گندے اعمال میں سے ہے، انسان کے نہیں، شیطان کے گندے اعمال میں سے ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک جگہ الفاظ استعمال فرمائے، ہم نے حکم بیان کر دیا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، قرآن کے الفاظ ہیں تمام لوگوں سے کہ ہم نے شراب کو حرام کر دیا، جوئے کو حرام کر دیا، سٹے کو، اس کا نام آپ بیٹنگ کر لیں، مٹکا کر لیں، کچھ بھی کر لیں، قرآن نے اعلان کیا ہم نے حرام کر دیا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا قرآن کی آیات کو سننے کے بعد، قرآن کی آیات کے ذریعے سے جو احکامات ہمارے نبی نے تمہارے سامنے بیان کیے ہیں، ان کو سننے کے بعد، اس کی حرمت کے اعلان کے بعد، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، قرآن سوال کر رہا ہے،
اور ان لوگوں سے کہ جن کے ذہن میں قرآن کی آیات کو سننے کے بعد، احادیث نبویہ کے احکامات سننے کے بعد جوئے اور شراب کی حرمت کا ذرا سا خیال نہیں آتا۔ قرآن ان سے سوال کر رہا ہے، جیسا سود کے بارے میں قرآن نے تیسرے بارے میں کہا کہ جن لوگوں کو سود کی حرمت کا معلوم ہو جائے اس کے باوجود بھی وہ نہ رکیں، سود لیتے رہیں، دیتے رہیں، یا دلواتے رہیں، یا اس کے معاملات کو لکھتے رہیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، گویا کہ سود کی حرمت کو سننے کے بعد اس کو معلوم ہے کہ سود کا لینا دینا، دلوانا، معاملات کرانا، لکھوانا سب حرام ہے، اور اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ یہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ ان چیزوں کو سننے کے بعد بھی کوئی اگر سود کے معاملات میں ملوث رہے، شامل رہے، تو قرآن اس سے کہہ رہا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، گویا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ میری جنگ تجھ سے ہے، کیوں؟ میں تیرے احکامات کو نہیں مانتا، تیرے رسول کے احکامات کو نہیں مانتا۔ بالکل ایسے ہی شراب اور جوئے کے بعد قرآن مجید کو اٹھائیں، اور جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں جتنے سننے میں لگتے ہیں۔ قرآن نے الفاظ استعمال فرمائے، ہم نے تم سے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، پھال نکالنا، تیر پر نام لکھ کر اس سے پھال لینا، یہ تمام کے تمام شیطان کے گندے اعمال ہیں۔ رک جاؤ، اب تمہارے کانوں میں ہماری آیات پڑ گئیں، سننے والے نے پڑھ کر سنا دیا، تمہیں معلوم ہو گیا کہ شراب حرام ہے، جوا، سٹا، بیٹنگ، یا کسی بھی آن لائن اپلیکیشن میں، چاہے وہ کرکٹ کا میچ ہو یا آن لائن پتے کھیلنا ہو یا گھر کے چبوترے پر پتے کھیلنا ہو، کوئی بھی شکل ہو، یا بکی بن کر محلوں میں حرام کو پھیلانا ہو، تمام چیزوں کے بارے میں قرآن نے کہا سنو، تم نے سن لیا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب بھی نہیں رکو گے؟ یہ قرآن پوچھ رہا ہے۔ جوئے کے احکام کو بیان کرنے کے بعد، شراب کے احکام کو بیان کرنے کے بعد فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا رکتے ہو یا نہیں؟ قرآن کے بات کرنے کا جو انداز ہے اور اس کا جو لیول اور ٹیمپریچر ہے اس کو محسوس کریں۔ قرآن انسانوں سے پوچھ رہا ہے، ہم نے ایک حکم بیان کر دیا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کا ارادہ چھوڑنے کا ہے یا نہیں؟ اور آج آپ چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، جو ہمارے شہر میں چل رہا ہے ان کہانیوں سے ہم سے زیادہ آپ واقف ہیں کہ کیا چل رہا ہے ہمارے شہر میں۔ کرکٹ کا سیزن آتا ہے، لوگ ایسا نہیں کہ وہ حرام کماتے ہیں، اس حرام میں ملوث ہونے سے پہلے محنت کی کمائی کو بینک اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہیں، اور جیسے ہی سیزن آیا کرکٹ کا اور ڈریم 11 اور فلاں نہ جانے ہزاروں اپلیکیشنز ہیں، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے لوگ کہ جن کی مکمل کمائی حرام پر ہے، ان کو آ کر کے پروموٹ کرتے ہیں، ان کو بڑھاتے ہیں آگے۔ اور ہمارے لوگ بینک میں پیسہ جمع کیا، کرکٹ کا سیزن آیا اور اس پر پیسہ لگنا شروع۔ اس کے علاوہ ایک زمانہ وہ تھا جب موبائل عام نہیں تھا، اب نہ جانے کتنی اپلیکیشنز ہیں، کتنے ایپس ہیں، کتنی ویب سائٹس ہیں کہ وہاں جا کر کے بالکل ایسے ہی پیسہ جمع کیا جاتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد ان پر پیسہ لگایا جاتا ہے، آن لائن پتے کھیلے جاتے ہیں اور قبرستانوں میں بیٹھ کر کھیلے جاتے ہیں، پیسہ لگایا جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، یہ قوم اپنی زبان سے گویا کہ ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم نہیں رکنے والے، ہم حرام مانتے ہی نہیں، تو خوب اعلان کرتا رہے، تیرا نبی خوب کہتا رہے، قرآن خوب چیختا رہے، ہم نہیں ماننے والے، ہمارے نزدیک یہ حرام ہے نہیں۔ کیوں؟
5 کے 10 ملتے ہیں، 10 کے 100 ملتے ہیں، 100 کے 1000 ملتے ہیں. یہ خوب چل رہا ہے باقاعدہ. اور ایسی شکلیں ایجاد کر لی ہیں. لوگ یوں کہتے ہیں کہ نہیں فائدہ ہی تو ہے، نقصان تو نہیں ہے. جب ایک حکم کو قرآن میں رب العالمین نے یوں کہہ دیا کہ حرام ہے، اب تو سوچنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. کوئی آ کر کے یوں کہنے لگے مال میرا، میں نے سال میں کروڑوں کمایا، لاکھوں کمایا. رب العالمین کون ہوتا ہے 2.5% زکوٰۃ کا نکالنے والا؟ اس کا یہ زبان سے کہنا نہیں، اس کا یہ سوچ بھی اس کو کفر کے نزدیک لے کر جاتی ہے. پالنے والا وہ، دینے والا وہ، نظام کا بنانے والا وہ، اس کے ہر حکم کے پیچھے حکمت نہیں حکمتیں ہوتی ہیں دنیا کو چلانے کے لیے. اور یہاں بھی جوئے کا، سٹے کا، مٹکے کا، تاش اور پتے کھیلنے کا جو بازار گرم ہے کہ اللہ معاف فرمائے. ہمارے شہر کا نام تو اس گندے پن میں، اس ناپاک کام میں بڑے ٹاپ پر ہے، بہت اونچے درجے پر ہے. اور لوگوں نے یہاں تک شروع کیا چلو انسان خود گناہ کر لے سمجھ میں آتا ہے. قدم پھسل گئے، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی. ایک درجہ تو یہ ہے، اور ایک درجہ وہ ہے جس کو قرآن نے یوں کہا سورہ مائدہ کی 2 آیت میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. کوئی انسان معذور ہے، وضو خانے پر بیٹھا نہیں جا رہا ہے، آپ جا کر مدد کر دیں، وضو کرا دیں. ایک صاحب مسجد کو آنا چاہتے ہیں مگر کمزور ہیں، کوئی پکڑ کر لے کر آئے، گاڑی پر بٹھائے مسجد میں چھوڑ دے. یہ کیا ہے؟ نیکی پر مدد. قرآن کہہ رہا ہے خوب کرو، خوب کرو. کسی جگہ ضرورت ہے، مدرسے کے بچے ہوں، کوئی بیوہ ہو، یتیم ہو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، خوب کرو. ابھارا گیا اگلا جملہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ایک کسی نے کسی سے قرضہ لیا، جس سے قرض لیا وہ مانگنے کے لیے آئے، 2 دوست پاس میں کھڑے ہیں. اس نے جھوٹ بولا نہیں، انتظام ہو گیا تھا، بس کہیں خرچ ہو گئے. دوسرا بھی اس کے ساتھ کیا بولتا ہے؟ نہیں یہ صحیح بول رہا ہے. دونوں برابر کے گنہگار. گناہ پر مدد کرنا بھی گناہ ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. مت کرو کسی بھی گناہ پر مت، چھوٹا ہو یا بڑا، کبیرہ ہو یا صغیرہ. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. قرآن نے 1440 سال پہلے کہہ دیا، اس کی اجازت نہیں ہے. اب لوگ بکی بنے پھرتے ہیں گلیوں میں، محلوں میں. ایک پاکیزہ نوجوان جس نے اپنا نیا بزنس شروع کیا، خوب نماز کو آ رہا ہے، ان کو یہ مل گئے. شروع میں بکی بننے والا انسان جو معلومات ہمارے پاس ہیں، وہ کبھی آ کر یہ نہیں کہے گا کہ ہم آپ کو جوا، مٹکا یا سٹا کھلائیں گے. نہیں، ایسا بیانیہ لے کر آتے ہیں وہ، اور ایسی شکل بنا کر اس معصوم نوجوان کے سامنے پیش کی جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے یہ تو بزنس ہے، یہ تو تجارت ہے. صبح کو 50 لگائے، شام کو 500 اکاؤنٹ میں آئیں گے. صبح کو 100 لگائے، شام کو 1000 آئیں گے. نقصان کی کوئی گنجائش نہیں. لوگ کہتے ہیں اس میں تو نقصان کسی کا ہوتا ہے. اس لالی پاپ کو لوگوں نے صحیح سے سمجھا ہی نہیں ہے. اسلام نے حرام یہی تو کہا. کبھی کبھی انسان جوا یا سٹا کھیلتے ہوئے غصے میں کیوں آتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اس لیے کہ سامنے والا جو جیت رہا ہے وہ بغیر کسی محنت کے جیت رہا ہے. کوئی مزدور میں نے یا آپ نے اپنے یہاں کام کے لیے رکھا، کبھی ہمیں غصہ آیا اسے پیسے دیتے ہوئے؟ نہیں. کیوں؟
اس نے محنت کی ہے، پسینہ بہایا ہے، اپنے جسم سے پسینے کو نکالا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ نہیں اس نے محنت سے کام کیا، یہ اس کا معاوضہ ہے، یہ اس کی مزدوری ہے۔ لوگ خوشی میں بڑھا کر بھی دیتے ہیں، لیکن جواری کبھی بڑھا کر تو نہیں ہارتا کہ نہیں 500 لگائے تھے ہم، اس کے بدلے آپ کو 550 دیں گے، 501 بھی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ سامنے والا جو جیت رہا ہے بغیر کسی محنت کے، کچھ بھی نہیں، اسے کچھ کرنا نہیں پڑ رہا ہے۔ خیر، بکی آتے ہیں، بڑے شاندار طریقے سے ایک بزنس ماڈیول بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، بہترین لبادے میں اڑا کر، جیسے کہ سڑا ہوا سالن ہو اور بہترین پیک کر کے آپ آن لائن کھانے کا آرڈر کریں، جو آج کل بڑا آسان ہے، جو ایک آفت بن گیا ہے آج کل۔ کہیں سے بھی آپ اس کو آرڈر کریں، اندر سڑا ہوا کھانا ہے، آپ کھائیں گے یا میں کھاؤں گا؟ نہیں، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اندھے پن میں، پیسے کے لالچ میں بکی دن دناتے پھر رہے ہیں، دن دناتے ہوئے، اس کو بھی پھنسا لو، اس کو بھی پھنسا لو، کیونکہ ان کا بھی تو اپنا الگ سے پرسنٹیج ہے جو ہمارے شہر میں چل رہا ہے، ان کا الگ الگ پرسنٹیج فکس ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے کوئی لگی لپٹی نہیں کہی، ایسا بھی نہیں کسی کو سمجھ میں نہ آئے، بڑی صاف صاف، ایک دم کلیئر کٹ، ذرا سا شبہ نہیں، اتنا سا صاف صاف یوں کہا کہ سنو، انما الخمر والمیسر، شراب جوا حرام ہے، صاف بالکل۔ ایسا نہیں کہ ایسے کھیلو گے تو جائز ہو جائے گا، وہاں کھیلو گے تو جائز، بالکل نہیں۔ قرآن نے بار بار کہا صاف حرام ہے، حرام ہے، حرام، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور قرآن نے جو سوال رکھا اس کا ہم نے انکار کر دیا۔ ہمارے پاس کوئی آتا ہے دعوت دینے والا بکی کہ چاؤ کھیلیں گے آپ، یہ کریں گے آپ، معلوم ہونے کے باوجود بھی خاص طور پر نوجوان نسل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیں کہ جس حلق سے آپ نے بارہا سنا ہوگا، جس حلق سے حرام کا ایک لقمہ نیچے گیا اور وہ پیٹ میں چلا گیا، اس جسم کی 40 دن کی کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی عبادت بھی، کچھ نہیں۔ 1000 آپ قرآن پڑھیں، کتنا بھی 10 بار وضو کر لیں، پیشانی کو صف پر رگڑ لیں، خون نکلنے لگے، خوب سجدے کریں، یہاں تک سنیں اگر حرام اپنے پیٹ میں ڈالنے والا تہجد گزار بھی ہے، اوابین چاشت پڑھنے والا بھی ہے، تب بھی ایک سجدہ قبول نہیں ہے۔ لوگ حرام کے پیسے سے عمرہ اور حج کر کے آتے ہیں، عوام کا مال لوٹا، کھایا، قوم کی امانت کو ڈکار گئے، کرنے کے کچھ قبول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، ایک بندہ یوں کہتا ہے اللہ اللہ، وہ دعائیں مانگتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ سے پوچھا جانتے ہو کیوں؟ فرمایا اللہ کا نبی، اللہ اور اس کا نبی زیادہ جانتا ہے۔ صحابہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ اللہ کہنے والا حرام کھاتا ہے، حرام پر سوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نگاہوں سے غلط دیکھتا ہے، کانوں سے غلط سنتا ہے، تو کتنا بھی اللہ کر لے نہیں قبول ہونے والا، نہیں سننے والا اللہ۔ اور یہاں تو گھر کے گھر مٹکے کی کمائی پر بنے ہیں، کروڑوں کی بلڈنگیں کھڑی ہیں۔ اور اب تو افسوس یہ ہے، اور آگے بڑھ کر آپ سے کہوں، جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اول تو ہم تو پہلے دن سے کہتے چلے آئے ہیں کہ اول تو
قرآن خوانی کا کرانا جو آج کل جو شکل قرآن خوانی کی ہے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے۔ جو شکل قرآن خوانی کی اب چل رہی ہے چند ٹکوں پر بلا کر، بلکہ ہم تو صاف الفاظ میں کہا کرتے ہیں وہ قرآن کی عزت نہیں بے عزتی ہے۔ جو قرآن خوانی کی اب شکلیں چل رہی ہیں، اب تو یہاں تک ہو رہا ہے کہ گھر بنا حرام کی کمائی پر، ہنسیں گے آپ سننے کے بعد، بلڈنگ بنی حرام کی کمائی پر، خصوصاً جوئے سٹے اور مٹکے کی کمائی پر، اس کے اندر قرآن خوانی، قرآن پڑھوا کر اس کو جائز بھی کروایا جا رہا ہے۔ اور نامراد لوگ چاہے وہ حافظ ہوں یا کوئی بھی ہو، جاننے کے باوجود کہ حرام کا کمانے والا ہے، یہ جوئے اور سٹے کا پجاری ہے، اس کے باوجود جا کر کے قرآن کی آیات کی تلاوت اس حرام کی عمارت میں کر رہے ہیں ہمارے شہر میں۔ ہمیں مسلک سے مطلب نہیں ہے کوئی بھی ہو، لیکن غلط ہے، حرام حرام ہے، حلال حلال ہے۔ خود قرآن نے اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ دوسرے الفاظ میں آپ سنیں، شریعت محمد الرسول اللہ نے نہیں بنائی، شریعت رب العالمین کی جانب سے اتاری گئی، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ جو حرام ہے وہ حرام رہے گا، جو حلال ہے وہ حلال رہے گا۔ کوئی حرام کی کمائی سے اپنے بچوں کو پڑھا کر یہ سمجھے کہ قطب الدین بختیار کاکی بنے گا، کوئی بلڈنگ بنا کر اس میں قرآن پڑھوا کر یہ سمجھے جائز ہو جائے گی، رب کعبہ کی قسم اس کی بنیادیں حرام کی ہوں گی، اس میں پڑھی جانے والی نمازوں کی ایک رکعت، ایک سجدہ، قرآن کی آیات کا ایک لفظ قبول نہیں ہوگا۔ پوچھ لیں کہیں جا کر، فتوے نکال لیں، پوچھیں، کروڑوں علماء ہیں، قرآن سے پوچھیں، حدیث سے پوچھیں۔ افسوس اس کا نہیں کہ لوگ جوا یا سٹا کھیلتے ہیں، غلطی سب سے ہوتی ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، سب سے بھول چوک ہوتی ہے، مگر جاننے کے باوجود اس پر جم جانا۔ آپ کسی بھی جواری سے اس حرام کام میں شامل سے پوچھ کر دیکھیں، کیا اسے معلوم نہیں یہ حرام ہے؟ کیا اس کے والد کو معلوم نہیں ہے یہ حرام ہے؟ کیا اس کے والدہ کو معلوم نہیں ہے یہ حرام ہے؟ جاننے کے باوجود اس پر جم جانا یہ خطرناک ہے، اور یہ خطرناک نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔ معلوم ہے یہ حرام ہے، نہیں کرنا، قریب نہیں جانا، لیکن پتہ لگ جاتا ہے اس کے باوجود بھی نہیں۔ لوگ تو بولتے رہتے ہیں، لوگ تو چیختے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، مختلف تنظیمیں بیچاری نشہ چھڑاؤ اور فلاں وہ بیچارے کوششیں کرتے رہتے ہیں، مگر ان تمام کوششوں کے باوجود اگر کوئی اس عمل میں شریک ہے، نہ چھوڑنا یہ بڑا خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اور بعض مرتبہ آپ حیران رہ جائیں گے، انسان کی موت ایمان پر نہیں ہوتی، گرچہ مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایمان پر مرا ہے، نہیں۔ مکمل تفصیل عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایک بوڑھی اماں، تازہ واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، بغیر نام لیے ایک بوڑھی عورت سودی کاروبار کیا کرتی تھی، بہت سمجھایا گیا، ان کے بچے سدھر گئے، توبہ کر لی، آخری وقت آیا ہے تو ان کی زبان پر، حالانکہ زندگی میں بڑی تسبیحات پڑھی، ان کی زبان پر جو الفاظ تھے اللہ معاف فرمائے، اس بری عورت کی زبان پر یہ تھا کہ فلاں کو اتنے % پر دیا ہے، اس سے تم اتنا وصول کر لینا۔
فلاں کو اتنے پر دیا ہے اس سے اتنے وصول کر لینا۔ اب آپ سوچیں یہ خاتمہ بالایمان ہے یا بغیر ایمان کے ہے؟ لوگ جو سوچتے ہیں نا کہ نہیں ہم بدنگاہی میں ملوث ہیں، چھوڑو چلتا ہے کام، ہم بیئر پی رہے ہیں، چھوڑو چلتا ہے کام۔ ابھی کیونکہ نیا سال بھی آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کرسمس اور نئے سال کے سلسلے میں آئندہ ہفتوں میں آپ کے سامنے باتیں آئیں گی، مگر مثال عرض کر رہا ہوں۔ بیئر پی رہے ہیں، چلتا ہے کام، اور آگے سگریٹ چلتا ہے کام، جوا چل رہا ہے، رمی سرکل کون دیکھ رہا ہے؟ نہیں دیکھ رہا، والد نہیں دیکھ رہے، والدہ نہیں دیکھ رہی، رب العالمین نعوذ باللہ اندھا تو نہیں ہے۔ وہ تو یوں کہتا ہے کہ ہم تو آپ کی شہ رگ سے زیادہ آپ سے قریب ہیں، تم اتنا نہیں جانتے اپنے بارے میں جتنا وہ تمہارے بارے میں جانتا ہے، بلکہ سب کے بارے میں۔ جاننے کے باوجود اڑ جانا بعض مرتبہ ایمان کو چھین لیتا ہے، اور یہ اتنی خطرناک عادت ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے لیے خصوصاً برا نہ مانیں، ہمارے نوجوانوں میں جو عادت چلی خدا کے لیے محنت کر کے کھائیں، یا تو آپ مالدار بنیں گے اس حرام عمل کے چکر میں، یا گھر بھی تباہ ہو جائے گا۔ بہت خطرناک بیماری ہے، سب کچھ لٹ جاتا ہے، سب کچھ۔ لوگ تو یہاں تک کر رہے ہیں، باقی تفصیلات آپ کو اشارتاً کہہ دوں آئندہ ہفتے جب کرسمس یا نئے سال کا موضوع انشاءاللہ آئے گا، جب آپ کے سامنے تفصیل سے رکھیں گے کہ ہمارے نوجوان یہاں تک کر رہے ہیں، اور اس میں بڑوں کی غلطیاں بہت برابر بڑے بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ نگرانی نہیں کرتے بچے کی رات کہاں گزر رہی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ ہم ہوائی آسمانی باتیں آپ سے کرتے ہیں، کمپلیٹ اوتھینٹیکیشن کے ساتھ کہ جو ہو رہا ہے ہمارے شہر میں۔ یہاں نہیں، یہاں تو الحمدللہ اب تک وہ عذاب پب کا یا بار میں جا کر جوا کھیلنے کا نہیں ہے مسلمان نوجوانوں کو، لیکن لوگ نئے سال پر شہر بنگلور جا رہے ہیں، اور جگہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کلبس میں جا کر اپنی کمائی کو اڑا رہے ہیں، یا حرام کی دولت بھر کر لے کر آ رہے ہیں ہمارے یہاں۔ اور ایسا بھی، اور ایک اور بات آپ سے کہہ دوں، بڑے فرشتے بنے پھرتے ہیں لوگ، پہلی صفوں میں نمازیں پڑھ کر اپنے آپ کو زبردستی مسجدوں کے ذمہ داران بنوا لیتے ہیں، ممبر سے، اور وہ لوگ باقاعدہ بکی بن کر جوا بھی کھلاتے ہیں اور کلبس میں جا کر کھیلتے بھی ہیں ہمارے شہر میں۔ اور ہم آپ کے اپنے ہیں، اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ رونا کوئی دیول یا مندر میں جا کر تو ہم نہیں روئیں گے، آپس کا دکھڑا ہے تو آپس میں سنانا بھی ہے۔ خود مسجدوں کے متعلق لوگ باقاعدہ کلبس میں جا کر جوا کھیلتے ہیں نئے سال کے موقع پر، کرسمس پر، جس سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور اس کے بعد مسجد کے امام اور مؤذن پر آواز بڑی اونچی ہوتی ہے۔ خیر یاد رکھیں، اس میں ہوں یا کوئی بھی ہو، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اس کا عذاب سنا کر نہیں آتا، یاد رکھیے آپ۔ اور ایک عذاب تو ہم جھیل بھی رہے ہیں، حکومت نہ بدلنے کا۔ لوگ چاہے کچھ بھی کہہ لیں، اللہ کے نبی کے الفاظ نعوذ باللہ غلط نہیں ہو سکتے۔ آپ فرما کر گئے تھے اعمالکم عمالکم، تم شراب پیو گے حکمران شرابی آئے گا، تم ناجائز بچیوں کو مارو گے حکمران قاتل آئے گا۔ اعمالکم عمالکم، جیسے اعمال ویسے حکمران، تم حق مارو گے تمہارے اوپر حکمران حق مارنے والا آئے گا۔
یہ تو فیصلہ ہے۔ تو میرے بھائی غلطی سب سے ہوتی ہے، کس سے نہیں ہوتی؟ سب سے ہوتی ہے۔ یہاں تو عالم بھی پھسلتا ہے، یہاں تو قاضی بھی پھسلتا ہے، یہاں تو غریب سے بھی، لیکن اسلام پسند کرتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ فرماتے ہیں وہ پسند ہے، جھوٹ بول دیا، احساس ہوا مولا غلطی ہو گئی، غلط دیکھ لیا، اللہ کسی کو غلط دیکھ لیا، چاہتا نہیں تھا، شیطان نے غلط خیال ڈال دیا، کسی کو ہاتھ سے کسی پر ظلم کر دیا، احساس ہوا، اس سے معافی مانگ لی، بھائی غلطی ہو گئی، اللہ تو معاف کر دے، معافی مانگ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے بندے ہمارے قریبی ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، لیکن غلطی ہو جائے تم اڑے رہو، ہم تم سے کہتے ہیں رک جاؤ، تم نہ رکو، تو یہ بغاوت ہے، یہ ہٹ درمی ہے، یہ بغاوت ہے۔ اور اللہ کے یہاں نہیں، دنیا میں بھی بغاوت معاف نہیں ہوتی، سولیوں پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی قرآن نے جس کے بارے میں کہہ دیا ہے حرام ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے آپ کو بچا لیں، بڑی خطرناک چیز ہے۔ غلطی کسی سے ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے یہاں توبہ کر، باپ معاف نہیں کرتا مگر اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، جا کر معافی اس سے مانگے تنہائی میں، کسی کے سامنے ماں نہ بتائیں کسی کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اپنے رب اور اپنے درمیان معاملہ رکھیں، بس معافی مانگ لیں، اس سے معاف کر دے گا۔ مگر یہ عادت بڑی خراب ہے، اور ماں باپ بھی ذرا خیال کریں، بچے پیسے کہاں لے کر جا رہے ہیں اور کہاں سے واپس لا رہے ہیں، بڑی خطرناک چیز ہے۔ یاد رکھیں حلال کمائی کی سوکھی روٹی بھی حلال کے قورمے اور بریانی سے کروڑوں درجے افضل ہے۔ حلال کمائی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حلال کماؤ گے تو کل قیامت کے دن اللہ بلائیں گے اور یوں کہیں گے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے دھوپ میں پسینہ بہایا اور شام کو چند روپیے ملے خود بھی کھایا، بچوں کو خوشی سے کھلایا، کوئی دروازے پر آ گیا اس کو بھی دے دیا کہ آپ بھی کھاؤ، تو اللہ کل قیامت کے دن بلائیں گے کہ ان کے لیے مشک کے ٹیلوں پر سونے اور چاندی کی کرسیاں لگائی جائیں، ان پر پہلے شہید بیٹھے ہوں گے اور کہا جائے گا ذرا جگہ چھوڑ دو، یہاں وہ بیٹھیں گے جنہوں نے کل اپنے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ نہیں اتارا۔ حلال کما لیں، بہت آسان ہے، 50,000 کی جگہ 30 کما لیں، 10 کی جگہ 5 کما لیں، بہت اچھا ہے، اللہ اسی میں برکت دیں گے، مصیبتوں سے بچا لیں گے۔ یاد رکھیں ان اعمال کی بنیاد پر جب بندہ نہیں سمجھتا تو اللہ کی جانب سے بڑی خطرناک پکڑ آتی ہے۔ باتیں بڑی اور بہت ساری کہنے کو ہمارے پاس ہیں، مگر چونکہ وقت کم ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے، چونکہ ہمارے یہاں اب تک سود اور آج جوئے اور سٹے کے بارے میں، مٹکے کے بارے میں ٹھیک ٹھاک تفصیل سے باتیں آ گئی ہیں، آئندہ ہفتے ہم کوشش کریں گے۔ ایک نشے کا بڑا مسئلہ ہے، ڈرگس کا، افیم کا اور گانجے کا، اور نہ جانے کتنے نام کے نشے بازار میں ہیں، آئندہ ہفتے اسی پر بات چیت ہوگی۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔